اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ ورلڈ ویو آف سائنس پہ ہم بات کر رہے تھے۔ پچھلے لیکچر تک جو ہم نے ورلڈ ویو آف سائنس میں جو چیزیں ہم نے کور کی تھی اس میں سب سے پہلی چیز تھی ایپسٹیمالوجی آف سائنس اور کانسیپٹ آف نالج آف دا سائنس، یا ہم اسے تھیوری آف دا نالج آف سائنس بھی کہہ سکتے ہیں۔ اس میں ہم نے وہ مختلف ڈیفینیشنز پڑھی، مختلف چیزیں پڑھی۔ پھر سب سے پہلی جو ہم نے چیز پڑھی وہ یہ تھی کہ ایپسٹیمالوجی آف سائنس میں سب سے جو پہلی چیز ڈسکس ہوتی ہے اسے کہتے ہیں پرسپیکٹیو آف نالج، کہ سائنس کے اندر جو نالج ہوتا ہے وہ اس کا پرسپیکٹیو کیا ہوتا ہے۔ یعنی ہم تھیوری آف نالج پہ بات کر رہے ہیں نا، اور کانسیپٹ آف نالج پہ بات کر رہے ہیں، تو ہماری جو نالج ہے اس کا پرسپیکٹیو کیا ہے۔ اس کے بعد ہم نے جس پہ بات کی وہ یہ تھی کہ سائنس کے اندر نالج کے میننگ کیا ہیں۔ اس کے بعد ہم نے یہ چیز دیکھی کہ وہ نالج جو ہے وہ کس نیچر کا ہوتا ہے۔ اس کے بعد ہم نے جو چیز ڈسکس کیا وہ کیا کہ سورسز آف نالج کیا ہیں۔ آج ہم انشاءاللہ تعالیٰ ڈسکس کریں گے ٹائپس آف نالج کو، کہ ٹائپس آف نالج آف دا سائنس کیا ہیں۔ ریلیجس سائنسز یا ریلیجس نالج، یہ پہلی ٹائپ ہے۔ دا سائنس آف قرآن اینڈ تفسیر، یعنی ریلیجس نالج میں کون کون سی نالج یا کون کون سی سائنسز ہیں؟ دا سائنس آف قرآن اینڈ تفسیر، دا سائنس آف حدیث، اسلامک لا اینڈ جورسپروڈنس، دا سائنس آف عقیدہ، دا سائنس آف تصوف اینڈ دا سائنس آف ہسٹری۔ ان مختلف سائنسز کو ہم ریلیجس نالج یا ریلیجس سائنسز کہتے ہیں۔ نالج کو سائنسز بھی کہا جاتا ہے، یعنی آپ نالج کہہ لیں یا سائنس کہہ لیں، یہ ایک ہی چیز ہے۔ اچھا، جو ہمارے پاس سیکنڈ کیٹیگری ہے وہ ہے نان ریلیجس نالج کی یا نان ریلیجس سائنسز کی۔ اس میں سب سے پہلے ہمارے پاس جو سائنس ہے وہ ہے ہیومن سائنس یا ہیومن سائنسز، ٹھیک ہے۔ اینڈ سیکنڈ ون از نیچرل سائنسز۔ ہیومن سائنسز کی پھر آگے بہت سی کیٹیگریز ہیں، جس میں سائیکالوجی، سوشیالوجی، اکنامکس، پولیٹیکل سائنس، ہسٹری اینڈ لا ایکسٹرا وغیرہ ساری نالج یا سائنسز وغیرہ آتی ہیں ہیومن سائنسز میں۔ ہیومن سائنس مطلب جس کا جو لنک ہے، یہ جو ہیومن سے ریلیٹڈ ہے، جو انسان سے ریلیٹڈ ہیں، وہ کون کون سا نالج ہے، وہ کون کون سی سائنسز ہیں۔ اچھا، کچھ سائنسز ہیں نیچرل سائنسز، یعنی جن کا تعلق نیچر سے ہے۔ ان میں بایولوجی، کیمسٹری، فزکس، ایسٹرانومی، میڈیکل، انجینئرنگ وغیرہ، یہ سارے نالج جو ہیں یہ نیچرل سائنسز میں آتے ہیں۔ اچھا، اس میں ایک چیز یہاں پہ یہ ذہن میں رکھیے کہ ہم نے جو اس کو ڈیوائڈ کیا ہے جو دو ٹائپ آف نالج میں، ریلیجس نالج یا ریلیجس سائنسز اینڈ نان ریلیجس سائنسز۔ نان ریلیجس سائنسز یا نان ریلیجس جو نالج ہے، اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ غیر اسلامی یا غیر مذہبی چیزیں ہیں۔ یہاں پہ جسٹ کیٹیگری بنانی ہے، چونکہ ہم ود رسپیکٹ ٹو ریلیجن سب چیزوں کو دیکھ رہے ہیں، تو ہم نے ایک کیٹیگری بنائی ہے جس میں ریلیجس سائنسز یا ریلیجس نالج ہیں، اور دوسری جو نان ریلیجس نالج ہیں وہ یہ ہیں کہ یعنی جو مذہب سے ریلیٹڈ سائنسز نہیں ہیں۔ جس طرح ہم مسلم اور نان مسلم کی کیٹیگری بناتے ہیں کہ مسلمانوں کو ہم مسلم کہتے ہیں اور غیر مسلم کو نان مسلم کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو نان مسلم سے یہ مراد نہیں ہے کہ جو نان مسلم جو ہیں وہ سارے کافر ہیں۔ اسی طرح نان ریلیجس سائنسز کی جب آپ بات کرتے ہیں تو اس سے یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ نالجز یا سائنسز جو ہیں وہ مذہب سے دور ہیں یا وہ کوئی کافرانہ نالج ہے سارا، اس کا یہ مطلب نہیں ہے۔ یہ ایک کنفیوژن دور رہنی چاہیے۔ اچھا، اس کے بعد جو ہے ہم نے یہ جو ساری چیزیں پڑھی ہیں سائنس کے اندر، یعنی سائنس کے اندر واٹ از دا ڈیفینیشن آف سائنس، واٹ از دا پرسپیکٹیو آف نالج آف دا سائنس، واٹ از دا سورسز آف نالج آف دا سائنس، ٹھیک ہے۔ اور ابھی جو ہم نے پڑھا
وہ ہے دا ٹائپس آف نالجز آف دا سائنس اینڈ جو ہمارے جو ہے نیچر آف دا نالج آف دا سائنس. یہ ساری چیزیں جو ہے نا اس کی بیس پر کچھ انزمپشن بنائی جاتی ہیں, کچھ مفروضے قائم کیے جاتے ہیں. اچھا وہ اگر تو سائنس اپنے سرکل کے اندر رہے تو پھر تو مسئلہ نہیں ہوتا, لیکن وہ جب اس کی بیس پہ کچھ ایزمپشن بناتی ہے, وہ ایزمپشن جو ہے وہ بھی ہم دیکھیں گے وہ اگینسٹ دا ریلیجن ہوتی ہیں. ہمیں صرف ان ایزمپشن سے مسئلہ ہے جو سائنس اس جو اپسٹیمالوجی ہے اپنی اس کی بیس پہ جو ایزمپشن بناتے ہیں. ٹھیک ہے, جس طرح مثلا پہلی ایزمپشن ان کی یہ ہے کہ سائنس از اونلی روٹ آف نالج. اس کا مطلب کیا ہے کہ سائنس ہی جسٹ روٹ آف نالج ہے, اس کے علاوہ باقی کوئی روٹ آف نالج نہیں ہے یا کوئی سورس آف نالج نہیں ہے. سائنس از اونلی روٹ آف نالج ٹو رینڈر دا ٹروتھ اباؤٹ دا ورلڈ بیکاز اٹ گیوز اے لاٹ آف بینیفٹس. سائنٹزم, اس کو میں نے بریکٹ میں سائنٹزم لکھا ہے کہ یہ جو ایزمپشن ہے یہ جو جس سے ریلیٹڈ ہوتی ہے یا جس کے اندر اس کو ڈسکس کیا جاتا ہے اسے کہتے ہیں سائنٹزم. یعنی ہمیں سائنس سے مسئلہ نہیں ہے, مسئلہ سائنٹزم سے ہے جب وہ ازم بن جاتا ہے. یعنی جب آپ میتھڈ سے آگے بڑھ کے, سائنس جو ہے وہ میتھڈ کا نام ہے نا, کہ آپ نے کن کن چیزوں کو کن کن میتھڈس کو اپروچ کر کے ٹروتھ تک پہنچنا ہے. تو یعنی وہ میتھڈ سے ہٹ کے جب وہ ازم بن جاتا ہے, سائنس سے سائنٹزم بن جاتا ہے, تو پھر مسئلہ ہوتا ہے. سائنٹزم کیا کہتی ہے؟ سائنس از دا اونلی روٹ آف نالج. سب سے پہلی ایگزمپشن اس کی یہ ہے جو سب سے بڑا خطرہ بناتی ہے دین کے لیے. یہ ہم آگے چل کے ڈسکس کریں گے کہ یہ کیوں سب سے بڑا مسئلہ بناتی ہے, یہ جو ایگزمپشن ہے ان کی. اچھا, سیکنڈ ہے جی سائنس لیڈز ٹو ایتھیزم. سائنس کین ناٹ رینڈر دا ٹروتھ اباؤٹ دا گاڈ, دیئر فور گاڈ ڈز ناٹ ایگزسٹ. یہ دوسرا مسئلہ ہے اس کا. سائنس جو ہے وہ ایتھیزم کی طرف آپ کو لے کے جاتی ہے, سائنس آپ کو ملحد بناتی ہے, سائنس الحاد کی طرف لے کے جاتی ہے. اور اس کی ریزن کیا ہے؟ سائنس کین ناٹ رینڈر دا ٹروتھ اباؤٹ دا گاڈ, کیونکہ سائنس جو ہے وہ خدا کے متعلق آپ کو یقینی طور پہ کچھ نہیں بتا سکتی. دیئر فور گاڈ ڈز ناٹ ایگزسٹ. یعنی خدا کو وہ اس کو رینڈر نہیں کر سکتی, خدا کے متعلق جو سچائی ہے اس تک وہ اپروچ نہیں کر سکتی, اس کو رینڈر نہیں کر سکتی. چونکہ رینڈر نہیں کرتی اس وجہ سے خدا ایگزسٹ ہے نہیں, ایگزسٹ کرتا نہیں ہے. یہ دوسری ایگزمپشن ہے, یہ بھی ریلیجن کے لیے سب سے بڑا چیلنج ہے سائنس کی طرف سے. پھر سائنس لیڈز ٹو سرٹینٹی. سنس دا سائنس ورکس سو اٹ مسٹ بی سرٹن. یعنی تیسری جو ایگزمپشن ہے یہ بھی بہت خطرناک ایگزمپشن ہے سائنس کی دین کے لیے, مذہب کے لیے. وہ یہ کیا ہے کہ سائنس جو ہے وہ آپ کو سرٹینٹی کی طرف لے کے جاتی ہے. سائنس آپ کو ایک سرٹینٹی, آپ کہہ لیں کہ آپ کو ڈیفینٹ چیز دیتی ہے, قطعی چیز دیتی ہے. اس میں کوئی انسرٹینٹی نہیں ہوتی. ٹھیک ہے, چونکہ وہ جن میتھڈس پہ کام کر کے یا جن میتھڈس پہ چل کے وہ ایک آپ کو رزلٹ دیتی ہے وہ ایک سرٹینٹی کا نالج ہوتا ہے. اور اس کی وہ ریزن کیا دیتے ہیں؟ چونکہ سائنس کام کرتی ہے نا, سائنس کام کرتی نظر آتی ہے. سائنس نے کیا کیا یہاں پہ نئی نئی ایجادات کی ہیں, ٹیکنالوجی کہاں تک پہنچ گئی, یہ سب سائنس کی وجہ سے ہے نا. تو چونکہ سائنس ورک کرتی ہے اس وجہ سے یہ سرٹن ہے. اگر سرٹن نہ ہوتی, یعنی اگر ورک نہ کرتی اور آپ کو بینیفٹس نہ دیتی اور آپ کو نئی نئی انوینشن نہ دیتی, ٹھیک ہے, تو اب ہم کہہ سکتے تھے اسے کہ یہ انسرٹینٹی ہے, یہ جو نالج آف سائنس ہے یہ انسرٹن ہے, یہ انڈیفینٹ ہے. ٹھیک ہے, چونکہ اب یہ ورک کر رہا ہے, اور یہ صرف ورک نہیں کر رہا بلکہ آپ کو لاٹ آف بینیفٹس دے رہا ہے, لاٹ آف
ایسی چیزیں دے رہا ہے جو آپ کے لیے آسانی کا باعث بن رہی ہیں, آپ کے لیے سہولت کا باعث بن رہی ہیں. سائبر ٹیکنالوجی جو ہے, اس کے علاوہ بہت سی یہ جو چیزیں ہیں, آرٹیفیشیل انٹیلیجنس وغیرہ, یہ سب کچھ سائنس کی بدولت ہے نا. ٹھیک ہے, تو اس لیے سائنس جو آپ کو نالج دے رہا ہے وہ سرٹن نالج ہے. یہ 3 ایزمپشن ہیں جو اپسٹیمولوجی آف سائنس کی بیس پر, یعنی جتنی ہم نے ٹاپکس پیچھے پڑھے ہیں ان کی بیس پہ یہ 3 ایزمپشن بنائی جاتی ہیں. سب سے پہلی چیز کہ سائنس از دا اونلی روٹ آف نالج. اور یہ اونلی روٹ آف نالج کیوں ہے؟ کیونکہ یہ ہمیں بینیفٹس دیتی ہے. ٹھیک ہے, اس نے دنیا کو چینج کر کے رکھ دیا ہے, اس نے دنیا کو ایک نیا ورلڈ ویو دیا ہے. ٹھیک ہے, تو اس لیے یہی ہمارا ایک سائنس ہے جو سب سے بہترین اور اونلی روٹ آف نالج ہے. دوسرا, سائنس لیڈز ٹو ایتھیزم, اور تیسرا, سائنس لیڈز ٹو سرٹینٹی. اچھا, اس کے بعد ہم انشاءاللہ دیکھتے ہیں کہ سائنس جو ہے, اب ہم ان ایزمپشن کے اندر جا کے دیکھیں گے اور ان کو ڈیٹیل میں دیکھیں گے کہ ان میں مسئلہ کہاں پہ ہے. سائنس از دا اونلی روٹ آف نالج, پہلی ایزمپشن جو ہے. گیو دا آنسر تھرو سائنس. اب میں کچھ کویشچن کرتا ہوں آپ سے, یعنی وہ سائنٹزم والے جو ہیں. ٹھیک ہے, اب مجھے ان جو آگے میں کویشچن بتا رہا ہوں ان کا آنسر مجھے تھرو دا سائنس کرنا ہے. سب سے پہلی کویشچن جو ہے, ڈو وی ہیو اے مورل ڈیوٹی ٹو ہیلپ انجورڈ چائلڈ. ٹھیک ہے, یعنی اگر ہم کوئی چائلڈ دیکھتے ہیں, یعنی جو انجورڈ ہے, ٹھیک ہے, اب ہم نے یہ ثابت کرنا ہے کہ ہم سائنس کی بیس پر اس کی ہم مدد کریں. یعنی سائنس ہمیں کہتی ہے یا سائنس ہمیں بتاتی ہے کہ ہمیں اس کی مدد کرنی چاہیے. سائنس تو کبھی نہیں بتائے گی کہ آپ اس کی مدد کریں. یہ تو ایک میٹا ایتھیکل ایک فورسز جو ہیں, یا میٹا ایتھیکل جو چیز ہے وہ آپ کو اندر سے ارج کرے گی کہ آپ اس کی مدد کریں. سائنٹیفک میتھڈز پہ چل کے تو آپ کو کبھی نہیں پتہ چلے گا کہ آپ نے اس کی مدد کرنی ہے کہ نہیں. جب آپ کہتے ہیں سائنس از دا اونلی روٹ آف نالج, تو سائنس کبھی آپ کو یہ نالج نہیں دے گی کہ آپ کو اس کی مدد کرنی چاہیے. اچھا, دوسرا کویشچن, ڈڈ آئزک نیوٹن ایگزسٹ. کوئی سائنس کی مدد سے یہ بتائے گا کہ آئزک نیوٹن تھا کوئی دنیا میں؟ سائنس تو نہیں کبھی بتائے گی. یہ آپ کو ہسٹوریکل نالج بتائے گا, آپ کو یہ ہسٹری بتائے گی کہ واقعی ہاں آئزک نیوٹن آیا تھا. اور اگر کوئی یہ سمجھ رہا ہے کہ جو سائنس ہے, جو ہسٹری ہے, وہ بھی ایکچوئل میں سائنس کی ایک برانچ ہے, تو سائنس تو ابھی 150-200 سال ہوئے ہیں اس کو سٹارٹ ہوئے, تو ہسٹری تو آپ کی کب سے چلی آ رہی ہے. ٹھیک ہے, تو ایکچوئل میں ہسٹری سائنس کا سب پارٹ نہیں ہے, بلکہ جو ہسٹری ہے وہ ایک اسٹیبلشڈ اور الگ ایک پوری پرماننٹ ایک نالج, روٹ آف نالج ہے. اچھا, اس سے آگے چلتے ہیں. ڈو وی سالو دس ایکویژن 1/3 + 1/8 - 3 = اب اسے تھرو سائنس سالو کریں نا. یہ کبھی سالو نہیں ہوگا اگر آپ سائنس والا جو روٹ آف نالج ہے وہ اس کو یوز کرتے ہیں. تو یہ ہمیشہ آپ کو میتھمیٹیکل اپروچ سے یہ چیز حل ہوگی. کین یو ایکسپلین ہاؤ اٹس ورک. اب یہ جو پریمیسز دیے گئے ہیں نیچے, اب ان کی مدد سے آپ نے ایک کنکلوژن میں نکالوں گا, اور وہ آپ نے بتانا ہے کہ سائنس اس کو کیسے سالو کر سکتی ہے یا سائنس اس کو کیسے ایکسپلین کرتی ہے. پریمس 1 ہے جی, آل مین آر گرے. یہ ہمارا پریمس 1 ہے. پریمس 2 ہے, احمد از اے مین. تو کنکلوژن کیا ہوگی؟ احمد از گرے. یعنی چونکہ ہم نے پہلی ایزمپشن یہ قائم کی ہے کہ آل مین آر گرے, سیکنڈ میں ہم کہتے ہیں کہ احمد از مین, تو obviously یہ تو بات بالکل ٹھیک ہے نا کہ احمد از گرے. لیکن یہ اب آپ کو اگر
پریمیسز دے دیے جائیں تو اب یہ سائنس کی مدد سے آپ نے یا ہیلپ لے کے سائنٹیفک نالج سے آپ نے یہ کنکلوژن نکالنی ہے, آپ نہیں نکال سکتے, کیونکہ یہ لاجک ہے نہ کہ سائنس ہے. اٹ از دا نالج آف لاجک, منطق جسے کہتے ہیں. آگے چلیں. وائی ڈڈ دا مون کم ٹو ایگزسٹ؟ چاند کیوں وجود میں آیا یا چاند کو کیوں بنایا گیا؟ کوئی بتا سکتا ہے؟ سائنس بتا سکتی ہے اس کا مقصد کیا تھا, کس وجہ سے وہ بنایا گیا چاند جو ہے. سائنس آپ کو کبھی اس کی ریزن, کبھی اس کا پرپز نہیں بتائے گی کہ وہ کیوں بنایا گیا. سائنس صرف یہ بتائے گی کہ وہ بنا کیسے ہے. وہ بگ بینگ سے ایک پوری تھیوری وہ کرے گی. یعنی جو سائنس ہے وہ آپ کو واٹ اینڈ ہاؤ کا آنسر کرے گی, وائی کا کبھی آنسر نہیں کرے گی. جب آپ کہیں گے کہ سورج کیوں بنایا گیا, چاند کیوں بنایا گیا, زمین کیوں بنائے گی, ہم کیوں بنائے گئے, ٹھیک ہے, تو وہ سائنس آپ کو کبھی آنسر اس کا نہیں کرے گی. سائنس ہمیشہ جو آپ کو آنسر کرے گی وہ اس ہاؤ اینڈ وٹ کا کرے گی, کہ یعنی ہاؤ میں اس کی فنکشننگ اور اس کی میکینکس بتائے گی, اور وٹ میں اس کو بتائے گی کہ اس کا نام کیا ہے, اس کو ہم اس کے ڈفرینٹ پراپرٹیز کیا ہیں. اب دیکھیں آپ کتنے نالج ہیں جو یعنی سائنس استعمال تو کرتا ہے لیکن وہ ایک پرماننٹ روٹ آف نالج ہے. یعنی جس طرح ہم نے پہلا دیکھا کہ ایک میٹا ایتھیکل ایک چیز ہوتی ہے, ٹھیک ہے, یعنی ایتھیکل جسے آپ کہتے ہیں یعنی ایتھکس کہتے ہیں, وہ ہمیں سائنس نہیں دیتی. دوسرا ہسٹوریکل نالج جو ہے وہ بھی ایک بالکل سائنس سے الگ ایک برانچ ہے. پھر میتھمیٹیکل نالج جو ہے, اس کے بعد لاجکس جو ہے, اس کے بعد کویسچن آف وائی, یہ ساری چیزیں, ان سبھی چیزوں کا سائنس کبھی آنسر نہیں دے گی. تو جب آپ یہ مانیں گے کہ سائنس از دا اونلی روٹ آف نالج, ٹھیک ہے, تو سائنس سے پھر ان سبھی کویسچن کے تو آپ آنسر نہیں کر سکتے. تو پھر ہماری کنکلوژن کیا ہوئی؟ سائنس از اے سب ڈومین آف نالج وچ از ریسٹرکٹیڈ اینڈ لمیٹیڈ, ناٹ دا اونلی روٹ آف نالج. ٹھیک ہے, یہ ہم نے بات کر چکے ہیں کہ یہ اگر آپ اس کو اونلی روٹ آف نالج مانیں گے تو آپ پھر باقیوں کا آنسر دیں. تو جو ایکچوئل میں وہ یہ ہے کہ سائنس از اے سب ڈومین آف نالج. یعنی جس طرح دوسرے ڈومین ہیں نالجز کی, یا دوسرے سورسز ہیں نالج کے, یا دوسرے روٹس ہیں نالج کے, اس طرح سائنس بھی ایک روٹ آف نالج ہے. سائنس از این امورل اینڈ کی ناٹ گیو اے ویلیو ججمنٹ بیکاز اکارڈنگ ٹو سائنٹیفک پرسپیکٹیو گڈ اینڈ ایول ایکٹس آر جسٹ ری ارینجمنٹ آف ایٹمس. یہ چیز ہے اصل کہ آپ کو سائنس کیوں ایتھکس نہیں دیتی, کیوں ویلیو ججمنٹ نہیں دیتی, کیوں گڈ اینڈ ایول کے درمیان آپ کو ڈفرینشیٹ نہیں کر پاتی. اس وجہ سے کیونکہ سائنس کے سامنے تو یہ صرف ایٹمز ارینجمنٹ ہے. یعنی اگر بچہ انجرڈ پڑا ہوا ہے سڑک پہ, ٹھیک ہے, اور وہ رو رہا ہے, تو ایک بندہ آ کے اس کو مار دیتا ہے, اور دوسرا بندہ آ کے اس کو اٹھا کے تو اس کو ہاسپٹل لے آتا ہے, ٹھیک ہے. تو سائنٹیفک پرسپیکٹیو سے تو وہ صرف ایٹمز کے لیے ارینجمنٹ ہے نا, ٹھیک ہے, اس کا ایتھکس سے یا ویلیو سے کوئی لنک نہیں ہے سائنس کا. تو اس وجہ سے جو سائنس جو ہے وہ امورل ہے, یعنی وہ آپ کو کبھی بھی ویلیو ججمنٹ نہیں دے گی. ہسٹری, لاجک اینڈ میتھ اور ویلڈ سورس آف نالج وچ از انڈیپینڈنٹ آف سائنس. یہ ہم اس پہ بات کر چکے ہیں کہ سائنس از ناٹ اونلی روٹ آف نالج, بلکہ ہسٹری, ٹیسٹمنی, لاجک اینڈ میتھ, اس کے علاوہ بہت سے سورسز ہیں جس سے آپ کو نالج گین ہوتا ہے. ابھی ہم وہ ریویلڈ سورسز کی بات نہیں کر رہے, چونکہ ابھی ہم ریلیجن کو یوز کر کے اس پہ کرٹیسائز نہیں کر رہے, بلکہ اس کے اندر اپنے اسٹرکچر کے اندر جو خامیاں ہیں, جو ایزمپشن وہ بنا رہے ہیں, ان کے اسٹرکچر کے اندر اپنی خامیاں جو ہیں وہ ہم واضح کر رہے ہیں. جب ہم ایپسٹیمولوجی آف قرآن پہ آئیں گے تو وہ پھر ہم دوسرے طریقے سے اس کرٹیسائز کریں گے ریلیجن کی مدد سے.
science as an explanation is what and how explanation. It cannot explain why. اس پہ بھی ہم بتا چکے ہیں کہ جو سائنس ہے وہ وٹ اینڈ ہاؤ کی ایکسپلینیشن ہے. وہ آپ کو بتائے گا کہ یہ کیا ہے اور یہ کیسے ورکنگ کرتا ہے, اس کی فنکشننگ کیسے ہے, اس کی میکینکس کیا ہے. یہ کبھی آپ کو ایکسپلین نہیں کرے گا کہ یہ کیوں بنا, اس کو کیوں بنایا گیا, اس کا پرپز کیا ہے, کون بنانے والا ہے. یہ کبھی چیز آپ کو نہیں بتائے گا. تو پہلی جو ایگزمپشن جو انہوں نے قائم کی ہے سائنٹسٹ نے, وہ یہ کہ سائنس از دا اونلی روٹ آف نالج. اور پھر ہم نے اس کو بھی دیکھا ہے کہ اس پوری ایگزمپشن میں یا اس پوری جو کنکلوژن وہ نکالتے ہیں اس میں کیا کیا خرابیاں ہیں. اور اگر ہم جسٹ ان کو صرف روٹ آف نالج مانتے ہیں سائنس کو, تو ہم تو بہت سی چیزوں کے پھر یا بہت سے کویشچنز کے آنسر نہیں کر سکتے. تو آج کے لیکچر میں اتنا ہی. انشاءاللہ نیکسٹ لیکچر میں ہم دوبارہ حاضر ہوں گے آپ کی خدمت میں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.